نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو تری اذ وقفوا علی النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزرهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ ابھی آپ نے سورہ انعام کی آیت 27 سے 32 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ آیت 27: بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ آیت 28: وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ آیت 29: وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ آیت 30۔ ترجمہ: اور اگر آپ ان کو دیکھیں گے جب یہ آگ پر ٹھہرائے جائیں گے تو کہیں گے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جاتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلاتے اور مومن ہی بن کر زندگی بسر کرتے، بلکہ ان کے سامنے وہ چیز ظاہر ہو گئی جسے یہ پہلے چھپاتے رہے، اور اگر یہ لوٹا دیے بھی جائیں تو جن باتوں سے انہیں روکا گیا ہے یقیناً پھر وہی کریں گے۔ یہ جھوٹے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جو کچھ ہے دنیوی زندگی ہے اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں۔ اور اگر آپ ان کو دیکھیں گے جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ پوچھے گا کہ کیا یہ واقعہ نہیں، یہ جواب دیں گے کیوں نہیں، پروردگار کی قسم ضرور ہے، حکم ہوگا کہ عذاب کا مزہ چکھتے رہو کیونکہ تم کافر تھے۔ یہ ترجمہ تھا سورہ انعام کی آیت 27 سے 30 کا۔ اب ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت 27: بے وقت کی تمنا بیکار ہے۔ اللہ کافروں کو ہولناک دوزخ فرسا منظر یاد دلاتا ہے کہ جب انہیں قیامت کے دن آگ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا اور یہ وہاں اپنی آنکھوں سے طوق و سلاسل کے دل دوز و جگر سوز عذابوں کا معائنہ کریں گے تو ان کے ہوش اڑ جائیں گے اور تمنا کریں گے کاش ہمیں پھر دنیا میں بھیج دیا جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم اپنے رب کی نشانیاں نہ جھٹلاتے اور ایماندار بن کر زندگی گزار دیتے اور اللہ کی عبادتوں میں اور نیک عملوں میں لگے رہتے اور انبیاء کو کبھی نہ جھٹلاتے۔ آیت 28: کمان سے تیر نکل جانے کے بعد ہوش آنا۔ دنیا میں جو کفر اور حق کی عداوت ان کے دلوں میں تھی آج وہ ظاہر ہو گئی، اگرچہ اس کا انہوں نے دنیا اور آخرت میں انکار کر دیا تھا، جیسا کہ پیشتر کی آیتوں میں گزر چکا کہ انہوں نے قسمیں کھا کر کہہ دیا کہ ہم مشرک نہ تھے یا رسول کی وہ صداقت جو دنیا میں انہیں معلوم تھی اور اسے اپنے عقیدت مندوں سے چھپا کر آپ کی تکذیب کیا کرتے تھے، آج ان پر روز روشن کی طرح ظاہر ہو جائے گی۔ سورہ اسراء کی آیت 102 میں فرمایا: اے فرعون، تجھے خوب معلوم ہے کہ یہ نشانیاں بصیرت ہی کے لیے آسمان و زمین کے رب نے اتاری ہیں۔
ان کا تو عقیدہ ہی یہ ہے جو کچھ ہے دنیاوی زندگی ہے، مرنے اور گلنے سڑنے کے بعد کوئی نہیں اٹھائے گا، یہ زندگی بعد الموت کے قائل ہی نہیں۔ آیت 30، زندگی بعد الموت برحق ہے۔ وہ منظر کس قدر ہولناک ہوگا جب کافر اللہ کے سامنے اس کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں گے اور اللہ ان سے پوچھے گا، کیا تمہیں اب بھی زندگی بعد الموت کا یقین نہیں؟ کیا زندگی بعد الموت برحق نہیں؟ کیا تمہارے باطل عقیدے کی غلطی ظاہر نہیں ہوئی؟ آخر یہ قسم کھا کر اقرار کریں گے کہ زندگی بعد الموت برحق تھی۔ جواب ملے گا، تم اسے دنیا میں نہیں مانتے تھے، آج اس کے عوض آگ کا ذائقہ چکھو۔ سورہ طور کی آیت 15 میں فرمایا، کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے نہیں؟ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وهم یحملون اوزرهم علی ظہورہم الا ساء ما یزرون۔ آیت 31، وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون۔ آیت 32۔ ترجمہ، بلا شبہ وہ ٹوٹے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات جھٹلائی، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت آ جائے گی تو کہیں گے، ہائے ہماری شامت اور افسوس ہماری اس کوتاہی پر جو ہم نے اس کے بارے میں کی۔ یہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پشتوں پر لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو یہ جو کچھ لادے ہوئے ہیں برا ہے۔ دنیاوی زندگی محض ایک کھیل اور ذرا سا شغل ہے۔ یقیناً پارساؤں کے لیے آخرت کا گھر کہیں بہتر ہے، پھر تم سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ ترجمہ تھا آیت 31 اور 32 کا۔ تفسیر آیت 31، زندگی بعد الموت نہ ماننے والوں کی ندامت کا بیان، زندگی بعد الموت کے منکروں کی ندامت کا بیان ہے کہ جب اچانک ان پر قیامت آ جائے گی تو عملوں میں کوتاہی پر کیسے کیسے نادم و شرمسار ہوں گے اور اپنے دنیاوی غلط عقیدوں پر ہاتھ ملتے ملتے رہ جائیں گے کہ افسوس ہم زندگی بعد الموت اور آخرت کے قائل ہی نہ تھے، ہم کتنی بڑی غلطی پر تھے کہ آخرت کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے۔ پھر فرمایا، ان کے گناہ ان کی پشتوں پر لدے ہوئے ہوں گے، گناہوں کا بوجھ یا بوجھ والے عمل برے ہیں جو ان پر لدے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن برے عمل گھناؤنی اور بری شکلوں میں نمودار ہوں گے۔ ابو ذوق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کافر و فاجر اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کا استقبال گھناؤنے برے اور بدبودار اشخاص کریں گے۔ یہ پوچھیں گے کہ تم کون ہو؟ جواب ملے گا کہ ہمیں تم پہچانتے نہیں؟ یہ کہیں گے، اللہ کی قسم ہم تو نہیں پہچانتے، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں انتہائی بری شکل دی ہے، تمہارے اجسام کی سڑان سے ہمارا دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ وہ کہیں گے، ہم تمہارے گندے اعمال ہیں، تم بھی تو دنیا میں اسی قسم کے گھناؤنے گندے اور بدبودار عمل کیا کرتے تھے اور ہمارے اوپر سوار رہتے تھے۔ آج ہماری باری ہے، آؤ ہم تم پر سوار ہو جائیں۔ آخر وہ ان پر سوار ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنی پشتوں پر گناہ لادے ہوئے ہوں گے۔ آیت 32، دنیا محض ایک کھیل اور ذرا سا دل بہلاوا ہے۔ قریب ساری دنیا کھیل کود اور بچوں کا سا تماشا ہے۔ پارساؤں کے لیے دنیا سے آخرت کہیں بہتر ہے، اس لیے عقل سے کام لے کر دنیا سے دل نہ لگاؤ اور آخرت کی فکر کرو۔ اے اللہ ہماری آخرت سنوار دے اور ہم سے اپنی رضا کے عمل کرا لے۔ ہم اپنی زندگی کے لمحے لمحے میں تیری توفیق کی رفاقت کے محتاج ہیں، تو ہماری مدد کر اور ہمیں عزت کے ساتھ اپنے پاس بلا، آمین یا رب العالمین۔ یہ تھا سورہ انعام کی آیت 27 سے 32 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔